السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خدا اور محبت ڈرامے میں بہت سی ڈرامے بازیوں کو دکھایا گیا۔ یہ کہانی محبت سے شروع ہوتی ہے اور موت پہ ختم ہوتی ہے، لیکن اس محبت اور موت تک کے سفر میں بہت سی چیزوں کا جنازہ نکالا گیا۔ مجھے اس بات کی حیرت نہیں کہ اس ڈرامے میں یا باقی ڈراموں میں بہت سی غلط چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، پھر بھی لوگ دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ آج کا انسان غلط اور صحیح کی پہچان کرنے سے محروم ہے، بلکہ اب تو بے حیائی کو کثیر مقبولیت حاصل ہے۔ جس چیز کو زیادہ دیکھا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی سوچ اور لوگوں کی طلب کے مطابق کوئی کام کیا ہے۔ آپ کے اس ڈرامے کو بہت مقبولیت ملی، بہت سے لوگوں نے دیکھا، ملینز میں ویوز آئے، اور آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں۔ تو اس لحاظ سے میاں خلیفہ اور سنی لیونی کو تو خوشی سے مر جانا چاہیے، کیونکہ ان کے تو بلینز میں ویوز ہوتے ہیں۔ بہت سی ایسی بےغیرتی ہیں جن کے ملینز میں ویوز آتے ہیں، بلینز میں بھی آتے ہیں۔ کسی غلط چیز پہ ملینز یا بلینز میں ویوز آنے سے غلط صحیح نہیں ہوتا، بلکہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں ملینز یا بلینز غلط لوگ موجود ہیں۔ تو لہٰذا اس غلط فہمی سے تو باہر آ جائیں کہ آپ کی مقبولیت آپ کی شرافت کا ثبوت دیتی ہے۔ مقبول ہونے کا مطلب ہرگز شریف ہونا نہیں، مقبول تو محک ملک بھی بہت ہے۔ آپ کی یہ کاوش آپ کے لیے قابل رشک ہوگی، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے قابل مذمت ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ مجھے آج کے دور کی محبت قابل قبول نہیں، اور آپ نے اس ڈرامے میں ناکام محبت کو عشق میں بدلنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آپ لوگ محبت سے پوری طرح واقف نہیں، عشق کی آپ سے کیا بات کریں۔ محبت ایک خوبصورت احساس ہے۔ یہ احساس نہ زبردستی کسی کے دل میں آتا ہے اور نہ زبردستی کسی کے دل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ 2 دن کی محبت اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے کہ محبوب کے نہ ملنے پر اسے بددعا دے دیتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ محبت میں تو نفرت کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ایک ہی کام ہوتا ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یا محبت ہوتی ہے یا نفرت ہوتی ہے، اور محبت ہوتی ہے، کروائی نہیں جاتی۔ محبت میں محبوب کی طلب ایک فطری عمل ہے، لیکن محبوب کو بددعا دینا آپ کی جاہلیت ہے۔ ایک سستے عاشق کی ناقص بددعا اس لڑکی کے شوہر جو کہ بہت ہی نفیس انسان ہے، بے قصور ہے، اس کی جان جانے کا سبب بنتی ہے۔ کیا اس عاشق کی ایک بددعا اس کی ماں کی کئی دعاؤں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے بازو پہ امام زامن باندھ کے اپنے بیٹے کو اللہ کے سپرد کیا تھا۔ کچھ تو شرم کرو۔ تمہاری یہ بے معنی بددعا صرف ایک ڈھکوسلا تھی۔ تم نے بددعا کی شدت کو تو دکھا دیا، لیکن شاید تم دعا کی طاقت سے واقف نہیں ہو۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنی لا حاصل محبت کے چکر میں اپنے عطا کردہ رشتوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی ایک ماں ہے جو اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اس کی جھوٹی موت کا سن کے وہ روز مر رہی ہے۔ تمہاری محبت اتنی شور زدہ تھی کہ تمہیں اپنی ماں کی سسکیاں سنائی نہیں دیں، تم اپنی باپ کی آہوں کو محسوس نہیں کر پائے، اپنے جوان بھائی کے درد کا نہیں سوچا جو وہ درد کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا۔ تمہاری جدائی کے صدمے میں اندر سے بکھرا ہوا تمہارا جوان بھائی پورے گھر کو سنبھال رہا ہے۔ وہ سب کو دلاسے دے رہا ہے، لیکن اسے دلاسا دینے والا کوئی نہیں۔ تم نے اپنی جوان بہن کے بارے میں نہیں سوچا جو تمہاری یاد میں بے حال تھی۔ تمہاری موت کے درد کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندہ ماں کو مردہ حالت میں دیکھ کے روز روتی تھی۔ باپ اور بھائی کے درد کو محسوس کر کے اندر ہی اندر چیختی تھی۔ تم ایک لڑکی کی محبت کے چکر میں اتنی محبتوں کو کیسے بھول سکتے ہو؟ کیا تمہاری محبت اتنی انمول تھی کہ ماں جیسی ہستی کو تم نے تڑپتا چھوڑ دیا؟ ایسی لاکھوں محبتیں ماں کی جوتی پہ قربان۔ لڑکی عدت کے دوران اپنے عاشق کے بارے میں سوچتی ہے، عاشق بھی وہ کہ جسے وہ خود دھتکار کے آئی تھی۔ عدت کے بعد وہ اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی ایک بار پھر وہ اسی گھر کی عزت کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ اسی دوران
اس کی شادی کے بعد اس کے اپنے ہی دیور سے چلتی ہے جو کہ وہ قبول کر لیتی ہے، یعنی وہ خود کو اس کی امانت میں رکھ دیتی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ اپنے عاشق سے ملتی بھی ہے، اور لڑکی اپنے عاشق سے کہتی ہے کہ یہاں تو ہمارا ساتھ ممکن نہیں، لیکن ہم آخرت میں ضرور ملیں گے، اور وہ آخرت میں تمہارا ساتھ مانگے گی۔ تو آخرت کی تو بات ہی چھوڑو، آخرت میں تم لوگوں کو اتنی جوتیاں پڑنی ہیں کہ تمہیں اپنی ہوش نہیں ہونی، ساتھ کسی کا کیا مانگو گے۔ یہاں کی بات کرتے ہیں، تم شادی کا وعدہ کسی اور سے کر کے آئی ہو، یعنی نکاح جیسے بابرکت عمل کو پورا کرنے کے لیے حامی بھر کے آئی ہو، اور نکاح بھی تم جیسا دکھایا گیا ہے کہ اسی سے کرو گی، لیکن اس سے نکاح کے باوجود تم اوپر جا کے ساتھ اپنے عاشق کا مانگو گی۔ شرم کو بھی شرم آتی ہوگی تم جیسے بغیرتوں کو دیکھ کے۔ اس ڈرامے میں واضح دکھایا گیا ہے کہ ہماری روایات، ہمارا حسب نسب، یہ سب بے معنی ہے، یہ سب زبردستی کے اصول ہیں جو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو روایات تو غیرت مندوں کے لیے ہوتی ہیں، آپ کے لیے تو دوپٹہ عذاب بنا ہوا ہے، آپ لوگ روایات پہ کیا چلو گے؟ آپ لوگ روایات سے دور ہوئے ہو، حسب نسب سے دور ہوئے ہو، تو ضلالت آپ کا مقدر بنی ہے۔ آپ لوگ روایات پہ نہیں چل رہے، آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے معاشرے کی بنیاد رکھی اور اپنی بدبودار سوچ کے مطابق اس معاشرے کے اصول بنائے۔ تمہارا یہ معاشرہ اور تمہاری یہ بدبودار سوچ تم لوگوں کو مبارک ہو۔ تم لوگ اپنی گھٹیا سوچ اور اپنی آزاد اور بے حیا مشوروں کو اپنے پاس رکھو، اپنی سوچوں کو کسی پہ مسلط کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے بھی بہت سی چیزوں کا لحاظ کر دیا، کیونکہ جتنا گند تم لوگوں نے ڈالا ہے اس کو صاف کرنے یا بیان کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ میں نے اس ڈرامے پہ تنقید کیوں کی اور میں کیوں اس ڈرامے کے خلاف ہوں، کچھ تو آپ میرے نام سے حساب لگا لیں، اور باقی میں مزید واضح اگلے ویڈیو میں کروں گا کہ میں اس ڈرامے کے خلاف کیوں ہوں اور اس پہ تنقید کرنے کی میری آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ باقی بہت سے ڈراموں میں بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے، تو یہ ڈرامہ مجھے کیوں اتنا ناگوار گزرا۔ تو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بھی واضح کر دوں گا کہ میں اس ڈرامے کے خلاف کیوں ہوں۔